اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد کوئی بات پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، اس صورت میں سمجھا جائے گا کہ بے شک آپ میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر دونوں آگے چلے، یہاں تک کہ جب وہ گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے مہمانی کرنے سے انکار کیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گر رہی تھی، تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ اس پر موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے محنت کا کچھ معاوضہ لیتے۔ خضر نے کہا کہ بس اب مجھ میں اور تم میں جدائی ہے، ہاں جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے ان کی حقیقت تم کو بتائے دیتا ہوں۔ وہ جو کشتی تھی تو وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو اس کے ذریعے سے دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کروں، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے آگے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں ایماندار تھے، تو ہم خود اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بڑا ہو کر سرکشی اور کفر کر کے ان کو عاجز نہ کر دے، تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور لڑکا عطا فرمائے جو پاکیزگی میں بہتر اور ماں باپ کے ساتھ محبت کرنے میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اور وہ جو دیوار تھی تو وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور دیوار کے نیچے ان کا خزانہ گڑا ہوا تھا، اور ان کا باپ جو مر گیا تھا نیک آدمی تھا۔ تو تمہارے رب نے چاہا کہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکال لیں، یہ تمہارے رب کی مہربانی تھی، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے۔ یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ میں اس کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو زمین میں حکومت دی تھی اور اس کو ہر قسم کا کافی سامان دیا تھا، چنانچہ اس نے ایک دفعہ سفر کا سامان کیا اور مغرب کی طرف چل پڑا، یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو سورج اس کو ایک سیاہ رنگ کے پانی میں ڈوبتا ہوا دکھائی دیا، اور اس موقع پر اس نے ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، اب تجھے اختیار ہے، تو ان کو سزا دے اور چاہے ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو کفر اور بدعملی کر کے ظلم کرے گا اسے ہم ضرور سزا دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے سخت عذاب دے گا، اور جو ایمان لائے گا اور اچھے عمل کرے گا تو اس کے بدلے اسے بھلائی ملے گی، اور ہم اپنے معاملے میں بھی اس سے نرم بات کہیں گے۔ پھر ذوالقرنین نے ایک اور سفر کا سامان کیا اور مشرق کی طرف روانہ ہوا، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کے موقع پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر نکلتا ہے جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی۔ یہ قصہ اسی طرح ہے، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ سامان تھا ہم کو اس کی پوری خبر ہے۔ پھر ذوالقرنین نے ایک اور سفر کا سامان کیا اور تیسری مہم پہ نکلا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کی دیواروں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ رہتے ہیں جو کوئی بات سمجھ نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے اپنی زبان میں کہا، ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج ہماری زمین میں آ کر فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال جمع کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا کہ ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پروردگار نے جو مال میرے قبضے میں دیا ہے وہ بہت اچھا اور کافی ہے، مگر تم قوت بازو سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ اچھا تو تم لوگ میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ۔ چنانچہ کام شروع ہوا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کی خالی جگہ کو برابر کر دیا تو حکم دیا کہ دھونکو، یہاں تک کہ جب دھونک کر آگ کی طرح لال کر دیا تو حکم دیا کہ اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ اس پر انڈیل دوں۔ اس کے بعد یاجوج اور ماجوج نہ تو دیوار پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ سب میرے پروردگار کی مہربانی ہے، پھر جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو وہ اسے ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔ اور اس دن ہم یاجوج و ماجوج کو چھوڑیں گے کہ زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس پڑیں گے، اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم سب کو جمع کر لیں گے، اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھوں پر دنیا میں ہماری یاد یعنی ہماری نشانیوں سے پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ سن بھی نہ سکتے تھے۔ دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ مجھ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنائیں گے تو ہم خفا نہیں ہوں گے؟ یاد رکھو
ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ ہم تمہیں ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنیا میں کی ہوئی ساری کوشش برباد ہو گئی اور وہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا اور اس کے سامنے حاضر ہونے کا انکار کیا، تو اس وجہ سے ان کے سارے کام اکارت گئے، اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے، بلکہ ان کی سزا وہی ہوگی، یعنی دوزخ، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا تھا اور میری آیتوں اور پیغمبروں کا مذاق اڑایا تھا۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کی مہمانی کے لیے جنت کے باغ ہوں گے، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کہیں اور جانا نہ چاہیں گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو بھی میرے پروردگار کی باتوں کے تمام ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم ویسا ہی ایک اور سمندر اس کی مدد کے لیے لے آئیں۔ اور یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں، البتہ میرے پاس وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود برحق وہی ایک معبود ہے۔ تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ یہاں سے سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا اور کہا، اے میرے پروردگار، بڑھاپے کے سبب سے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرے بال سفید ہو گئے ہیں، اور پروردگار، اس سے پہلے کبھی میں تجھ سے مانگ کر محروم نہیں رہا، اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میرا اور یعقوب کے خاندان کا وارث بنے، اور اے میرے پروردگار، اسے پسندیدہ بنا۔ اے زکریا، ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص نہیں بنایا۔ زکریا نے کہا، اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کے انتہائی درجے کو پہنچ گیا ہوں۔ حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ میرے لیے یہ بات آسان ہے، اور پہلے تم کو میں پیدا کر چکا ہوں حالانکہ تم کچھ چیز نہ تھی۔ زکریا نے کہا کہ اے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ نے فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم رہتے ہوئے 3 دن رات لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ پھر زکریا حجرے سے باہر نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ تم لوگ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوطی سے پکڑو، اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی بخشی تھی اور اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی عطا فرمائی تھی، اور وہ پرہیزگار تھے اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے، اور ان پر اللہ کا سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ چوتھا رکوع مکمل ہوا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب یعنی قرآن میں مریم کا بھی ذکر کرو، جبکہ وہ گھر والوں سے الگ ہو کر ایک ایسے مکان میں چلی گئیں جو مشرق کی جانب تھا، پھر انہوں نے لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا۔ اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ یعنی جبرائیل بھیجے تو وہ ان کے سامنے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ مریم نے کہا کہ میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو پرہیزگار ہے تو یہاں سے ہٹ جا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور یہاں آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ تو مریم نے تعجب سے کہا کہ بھلا میرے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ اسی طرح ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ بات میرے لیے آسان ہے، اور ہم اسے اسی طرح پیدا کریں گے تاکہ اسے لوگوں کے لیے اپنی طرف سے قدرت کی ایک نشانی اور باعث رحمت بنا دیں، اور یہ ایسی بات ہے جس کا ہونا طے پا چکا ہے۔ تو مریم اس ہونے والے بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں، پھر درد ذہ کے مارے کھجور کے درخت کی طرف آئیں اور کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور ایسی نیست و نابود ہو جاتی کہ کوئی کسی کو یاد بھی نہ آتی۔ پھر فرشتے نے ان کو نیچے سے یعنی نخلستان کی نشیب سے پکارا اور کہا کہ غمگین نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے،
اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ تو تم پر ترو تازہ کھجوریں گریں گی، تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر کسی آدمی کو دیکھو جو پوچھ پوچھ کرے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے تو اللہ کے لیے روزے کی منت مان رکھی ہے، تو آج میں کسی آدمی سے بات نہ کروں گی۔ پھر مریم اس لڑکے کو اٹھا کر اپنے قوم کے لوگوں کے پاس آئیں، تو انہوں نے کہا کہ اے مریم، یہ تو نے بہت برا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بد چلن تھی۔ اس پر مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا بھلا ہم اس کو بھلا ہم اس گود کے بچے سے کس طرح بات کریں؟ بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا، اور اس نے مجھے بابرکت بنایا۔ ہاں میں کہی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کہ جب تک زندہ ہوں یہ کام کرتا رہوں، اور اس نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا۔ اور مجھ پر اللہ کی طرف سے سلام ہے، جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ لوگوں، یہ ہیں مریم کے بیٹے عیسیٰ، اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو حکم دیتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر پھر بھی مختلف گروہوں نے اس بارے میں آپس میں اختلاف کیا، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے بڑے دن یعنی قیامت کے حاضر ہونے سے بڑی خرابی ہونے والی ہے۔ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے، اس دن وہ کیسے کچھ سننے والے اور دیکھنے والے ہو جائیں گے، مگر یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈراؤ جبکہ معاملہ کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور افسوس کہ آج وہ غفلت میں پڑے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ آخر کار ہم ہی زمین کے اور اس پر بسنے والوں کے وارث اور مالک ہوں گے، اور یہ سب ہمارے پاس لوٹائے جائیں گے۔ 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب یعنی قرآن میں ابراہیم کا بھی ذکر کرو، بلا شبہ وہ بڑے سچے اور اللہ کے پیغمبر تھے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا۔ یہاں پر اذان ہو رہی ہے، 2-4 منٹ کا ہم وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب یعنی قرآن میں ابراہیم کا بھی ذکر کرو، بلا شبہ وہ بڑے سچے اور اللہ کے پیغمبر تھے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، تم ایسی چیز کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتی ہے اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکتی ہے۔ اے میرے باپ، بلا شبہ مجھے ایسا علم ملا ہے جو تمہیں نہیں ملا، بس میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھے راستے پر چلاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی پوجا مت کرو، بلا شبہ شیطان خدا رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا رحمان کی طرف سے کوئی عذاب تم پر آ پڑے تو تم عذاب میں شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ باپ نے کہا اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو تجھے سنسار کر دوں گا اور ایک مدت یعنی ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم نے کہا تم پر سلام ہو، میں تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بلا شبہ وہ مجھ پر مہربان ہے۔ اور میں تم لوگوں سے اور ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو سب سے کنارہ کرتا ہوں، اور علیحدہ ہو کر اطمینان سے اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہ رہوں گا۔ پھر جب ابراہیم ان لوگوں سے اور ان معبودوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے علیحدہ ہو گئے، تو ہم نے ان کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا فرمایا اور دونوں کو نبی بنایا، اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت سے بہت کچھ دیا اور آئندہ نسلوں میں ان کا ذکر خیر بلند کیا۔ 6واں رکو مکمل ہوا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب یعنی قرآن میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، بلا شبہ وہ ہمارے برگزیدہ بندے اور نبی مرسل تھے، اور ہم نے ان کو طور کی داہنی جانب سے پکارا اور راز کی باتیں کرنے کے لیے ان کو نزدیک بلایا، اور ہم نے اپنی مہربانی سے ان کو ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر عطا کیا۔ اور اے پیغمبر، اس کتاب یعنی قرآن میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، بلا شبہ وہ وعدے کے سچے اور نبی مرسل تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ اور اے پیغمبر، اس کتاب یعنی قرآن میں ادریس کا بھی ذکر کرو، بلا شبہ وہ بڑے سچے نبی تھے، اور ہم نے ان کو بلند مرتبے تک پہنچایا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو ان نبیوں میں سے تھے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی آدم کی نسل سے اور ان لوگوں کی نسل سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور یعقوب کی نسل سے، اور یہ سب حضرات ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا۔ جب ان کے سامنے خدا رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے زمین پر گر جاتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو کھو دیا اور برباد کر دیا اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے لگ گئے، بس یہ گمراہی کے نتیجے کو پالیں گے۔ مگر جس نے توبہ کی اور جو ایمان لایا اور نیک کام کیا تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا بھی نقصان نہیں کیا جائے گا، یعنی ہمیشگی کی جنت جس کا خدا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ کیا ہے، بلا شبہ اس کا وعدہ ضرور سامنے آنے والا ہے۔ اس جنت میں جنت کی سلام کے سوا کوئی بےہودہ کلام نہ سنیں گے، اور وہاں صبح شام ان کا رزق برابر ان کو ملے گا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا، اور ہم یعنی فرشتے تمہارے پروردگار کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ جو کچھ سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ سب اسی کا ہے، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہو، بھلا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو۔ اور غافل انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تو اے پیغمبر، تمہارے پروردگار کی قسم، ہم ان کو اور ان کے ساتھ سارے شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ان سب کو دوزخ کے گرد اس حالت سے حاضر کریں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ پھر ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو چن چن کر الگ کریں گے جو خدائے رحمان سے سخت سرکشی کیا کرتے تھے۔ پھر دیکھو، ہم ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو دوزخ میں جانے کے زیادہ مستحق ہیں، اور یاد رکھو تم میں سے کوئی بھی نہیں جو اس پر سے گزرنے والا نہ ہو، یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور طے شدہ امر ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو پرہیزگار ہے، اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا چھوڑ دیں گے۔ اور دیکھو، جب ان لوگوں کو ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ منکر ہیں وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ کہ دونوں فریقوں میں سے مکان کس کے بہتر اور محفلیں کس کی اچھی ہیں۔ اور دیکھو،
ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا جو ساز و سامان اور نمود و نمائش میں ان سے کہیں اچھی تھیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ جو لوگ گمراہی میں پڑے تو خدا رحمان ان کو ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس بات کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی عذاب یا قیامت کی گھڑی، تو ان کو معلوم ہوگا کہ کس کا مکان بڑا ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ جو لوگ ہدایت پر ہوں ان کو اللہ اور زیادہ دیتا ہے، اور جو نیکیاں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ اے پیغمبر، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے انکار کیا اور کہا کہ یقیناً مجھ کو آخرت میں بھی مال اور اولاد دی جائے گی؟ کیا اس نے غیب کی خبر پالی ہے یا خدا رحمان کے پاس سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اچھا، یہ جو کچھ کہتا ہے عنقریب ہم اس کو لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بہت زیادہ کر دیں گے، اور جن چیزوں کا یہ وعدہ کرتا ہے ان کے ہم ہی وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔ اور دیکھو، ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں۔ ہرگز نہیں، وہ تو قیامت کے دن ان کی عبادت سے صاف انکار کر جائیں گے اور الٹے ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ 8واں رکوع مکمل ہوا۔ اے پیغمبر، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ انہیں برابر اکساتے رہتے ہیں؟ تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو، بلا شبہ ہم ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو خدائے رحمان کے حضور میں مہمانوں کی طرح جمع کریں گے اور گنہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے جانوروں کی طرح ہانک لے جائیں گے، اس دن لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر ہاں وہی جس نے خدائے رحمان سے عہد لیا ہو۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے ایک بیٹا بنا رکھا ہے۔ ایسا کہنے والوں، یہ تو تم بہت ہی بری بات زبان پر لائے۔ قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں کہ انہوں نے خدائے رحمان کی طرف بیٹا منسوخ کیا، حالانکہ خدائے رحمان کی شان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے بھی ہیں سب بندے بن کر ان کے سامنے آنے والے ہیں۔ اس نے اپنی قدرت سے انہیں گھیر رکھا ہے اور اپنے علم سے ایک ایک کو گن رکھا ہے، اور قیامت کے دن سب اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، خدا رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ اے پیغمبر، ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان کیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے پرہیزگاروں کو خوشخبری سنا دو اور جھگڑا کرنے والے لوگوں کو آگاہ کر دو۔ اور ان سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے، کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہو؟ 9واں رکوع مکمل ہوا۔ یہاں سے سورہ طٰہٰ کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ، بلکہ ایسے شخص کی نصیحت کے لیے نازل کیا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ وہ خدائے رحمان ہے جو عرش پر جلوہ فرما ہوا، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے۔ اور اس کے علم کی شان یہ ہے کہ اگر تم پکار کر کوئی بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور اے پیغمبر، کیا تمہیں موسیٰ کے واقعے کی خبر پہنچی ہے جبکہ انہوں نے مدائن سے آتے ہوئے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے تمہارے پاس کوئی انگارہ لے آؤں یا آگ کے پاس راستے کا پتہ مجھ کو مل جائے۔ تو جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو اللہ کی طرف سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں، بس تم اپنی جوتیاں اتار دو کیونکہ تم طوٰ کے مقدس میدان میں ہو، اور میں نے تم کو نبوت کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ بلا شبہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کو اس کا بدلہ دیا جائے۔ تو دیکھو ایسا نہ ہو کہ جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس پر یقین رکھنے سے روک دے اور تم ہلاک ہو جاؤ۔ اور اے موسیٰ، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس کا سہارا لیتا ہوں اور اسے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں
اور اس میں میرے لیے اور بھی فائدے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو، تو انہوں نے ڈال دیا۔ بس اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر کر دیں گے، اور دیکھو تم اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھو پھر نکالو، وہ کسی عیب اور بیماری کے بغیر روشن اور چمکتا دمکتا نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہوگی تاکہ ہم اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں تم کو دکھائیں۔ یہ نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو نصیحت کرو، کیونکہ اس نے سرکشی اختیار کی ہے۔ 10واں رکوع مکمل ہوا۔ موسیٰ نے کہا اے پروردگار، اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر بنا دے، یعنی ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اس سے میری قوت کو مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر، تاکہ ہم دونوں خوب کثرت سے تیری پاکی بیان کریں اور خوب کثرت سے تیرا ذکر کریں۔ بلا شبہ تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، تمہاری درخواست منظور کی گئی، اور بلا شبہ ہم نے تو ایک دفعہ اور بھی اس سے پہلے تم پر احسان کیا تھا، جبکہ ہم نے تمہاری ماں کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے، وہ یہ کہ اسے یعنی بچے کو صندوق میں رکھ اور صندوق کو دریا میں ڈال دے، بس دریا صندوق کو کنارے پر ڈال دے گا، پھر اس شخص کو وہ شخص اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے۔ اور اے موسیٰ، میں نے اپنی طرف سے تم پر محبت ڈال دی تاکہ لوگ تم پر مہربان ہوں اور تاکہ میرے سامنے پرورش پاؤ۔ یہ قصہ اس وقت کا ہے جبکہ تمہاری بہن فرعون کے ہاں پہنچی اور کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسی عورت کا پتہ دوں جو اسے پالے اور پرورش کرے؟ تو اس تدبیر سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائے۔ اور دیکھو تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا تو ہم نے تم کو غم سے نجات دی، اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی، پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے۔ پھر اے موسیٰ، تم تقدیر سے یہاں آ پہنچے اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے منتخب کیا ہے، تو اب تم اور تمہارے بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرو۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اور دیکھو اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا عذاب الہی سے ڈر جائے۔ دونوں نے عرض کیا اے پروردگار، ہم کو اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کر بیٹھے یا زیادہ سرکشی دکھائے۔ ارشاد ہوا کہ ڈرو نہیں، بلا شبہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں۔ اچھا تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ بلا شبہ ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے آئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں عذاب نہ دے۔ ہم تیرے پروردگار کی نشانی لے کر تیرے پاس آئے ہیں، اور اس شخص کے لیے سلامتی ہے جو ہدایت کی بات مانے۔ بلا شبہ ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس شخص پر ہوگا جو پیغام حق کو جھٹلائے اور اس سے منہ پھیرے۔ اور جب وہ فرعون کے پاس گئے تو اس نے کہا اے موسیٰ، تمہارا پروردگار کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راہ دکھائی۔ فرعون نے کہا تو اگلی قوموں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے کہا ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ میرا پروردگار نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ وہ پروردگار وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش کی طرح بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے نکالے اور آسمان سے پانی برسایا۔ اللہ نے فرمایا پھر اس پانی سے ہم نے طرح طرح کی پیداوار نکالی، تم خود بھی کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ۔ بلا شبہ ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ 11واں رکوع مکمل ہوا۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے، اور اسی سے دوسری مرتبہ تم کو نکالیں گے۔ اور بے شک ہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں، مگر اس پر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا، کہنے لگا اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ اچھا ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا دن مقرر کر دو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم۔ یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا۔ موسیٰ نے کہا کہ تم لوگوں کے لیے جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ اس دن لوگ چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔ غرض یہ سن کر فرعون لوٹ گیا اور اپنے سارے داؤ اکٹھے کیے، پھر مقابلے کے لیے میدان میں آیا۔ موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ افسوس تم پر، دیکھو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت مت لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب بھیج کر تمہیں نیست و نابود کر دے، اور یاد رکھو جس نے جھوٹی تہمت لگائی وہ نامراد ہوا۔
یہ سن کر وہ جادوگر اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے اور چپ کے مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے، یہ دونوں جادوگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے عمدہ طریقے کو مٹا دیں۔ تو تم اپنے سارے داؤ اکٹھے کر لو، کہ صفیں درست کر کے مقابلے میں آؤ، اور یاد رکھو جو آج غالب رہا وہی کامیاب ہوا۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، یا تو تم پہلے لاٹھی ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، نہیں، بلکہ تم ہی پہلے ڈالو۔ جب انہوں نے کرتب دکھائے تو ان کے جادو کی وجہ سے اچانک موسیٰ کو ایسا دکھائی دیا کہ ان کی ساری رسیاں اور لاٹیاں سانپوں کی طرح دوڑ رہی ہیں۔ اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا، ڈرو نہیں، بلا شبہ تم ہی غالب ہو، اور دیکھو جو چیز یعنی لاٹھی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے ان سب کو وہ نگل لے گی۔ بلا شبہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے محض جادو کا فریب ہے، اور جادوگر کہیں جائے کامیاب نہیں ہوتا۔ پھر ایسا ہوا کہ جادوگر سدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے۔ فرعون نے کہا، کیوں میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لائے؟ بے شک وہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو یہ جادو سکھایا ہے، تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کٹوا دوں گا اور تم کو کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا، اور اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم دونوں میں کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز تجھ کو ترجیح نہیں دیں گے بمقابلے ان روشن دلیلوں کے جو ہمارے پاس آئی ہیں، اور بمقابلے اس ذات کے جس نے ہم کو پیدا کیا، تو جو کچھ تجھ کو کرنا ہو کر ڈال۔ بلا شبہ تو صرف اس دنیا کی زندگی میں ہی کچھ کر سکتا ہے۔ بلا شبہ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور جو تو نے ہم سے زبردستی جادو کرایا ہے اسے بھی بخش دے، اور اللہ تعالیٰ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ بلا شبہ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس مجرم ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو اس کے پاس ایماندار ہو کر آئے گا اور اس نے عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے کے بعد جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو دنیا کی زندگی میں پاک رہا۔ 12واں رکوع مکمل ہوا۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ اور ان کے لیے سمندر میں لاٹھی مار کر خشک راستہ بنا دو، پھر نہ تو تم کو فرعون کے آ پکڑنے کا اندیشہ ہوگا اور نہ ڈوبنے کا خوف ہوگا۔ پھر فرعون اپنے لشکر کو لے کر ان کے پیچھے چلا، تو سمندر کی موجوں نے ان سب کو جس طرح ڈھانکنا تھا ڈھانک لیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے راستے پر نہ ڈالا۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے یعنی تمہارے پیغمبر سے کوہ طور کی داہنی جانب آنے کا وعدہ کیا، اور وعدے تیم میں ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا، اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ، اور اس بارے میں حد سے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا بلا شبہ وہ ہلاک ہو گیا۔ اور بلا شبہ میں بخشنے والا ہوں اس شخص کو جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر ہمیشہ سیدھے راستے پر چلے۔ اور اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟ موسیٰ نے کہا کہ وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے میرے پروردگار، میں نے تیرے پاس آنے میں اس لیے جلدی کی کہ تو خوش ہو جائے۔ ارشاد ہوا کہ ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا، اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ تو موسیٰ غصے کی حالت میں اور افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس آئے۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تم کو یہ مدت لمبی معلوم ہوئی، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو، تو تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم قبطی قوم کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا، پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا کہ یہ ایک خالب تھا جس میں سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی، تو لوگ کہنے لگے یہ تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، مگر وہ بھول گئے۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ 13واں رکوع مکمل ہوا۔ اور ہارون نے پہلے انہی سے کہہ دیا تھا کہ لوگوں، اس بچڑے سے تمہاری آزمائش کی گئی ہے، اور تمہارا پروردگار تو خدائے رحمان ہے، تو میری پیروی کرو اور میرا کہنا مانو۔
انہوں نے کہا کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئے ہم اس کی پرستش پر جمے رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے کہا اے ہارون، جب تم نے لوگوں کو دیکھا تھا کہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا کہ تم میرے پیچھے نہ آئے؟ تو کیا تم نے میرے حکم کے خلاف کیا؟ ہارون نے کہا کہ اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑو، میں تو اس بات سے ڈرا کہ تم یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ پھر موسیٰ نے کہا سامری تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے بھیجے ہوئے فرشتے کے نقش قدم کے نیچے سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو خالب میں ڈال دیا، اور میرے دل نے اسی طرح یہ بات میرے لیے اچھی کر دکھائی۔ موسیٰ نے کہا کہ جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا پھرے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور تو اپنے اس معبود کو دیکھ جس پر تو جم کر بیٹھا ہے، ہم اس کو جلا ڈالیں گے پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے۔ بلا شبہ تمہارا معبود تو وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم تم سے گزرے ہوئے واقعات کی خبریں بیان کرتے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے تم کو اپنے پاس سے ایک سرمایہ نصیحت یعنی قرآن عطا فرمایا ہے۔ جو شخص اس سے منہ پھیرے گا یقیناً وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔ ایسے لوگ اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بوجھ ان کے لیے قیامت کے دن برا ہوگا، جس دن سور پھونکا جائے گا، اور اس دن ہم مجرموں کو اس حال میں جمع کریں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، وہ آپس میں چپ کے کہیں گے کہ تم پہلی حالت میں صرف 10 ہی دن رہے ہو۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کہیں گے، جبکہ ان میں سب سے اچھے طریقے والا عقل مند کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی دن رہے ہو۔ 14واں رکوع مکمل ہوا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میرا پروردگار ان کو باطل اڑا دے گا، پھر ان کو یعنی زمین کو ہموار میدان کر دے گا جس میں تم نہ کجی دیکھو گے اور نہ اونچ نیچ۔ اس دن سب لوگ ایک خدائی بلانے والے کے پیچھے ہو لیں گے، اور اس کے سامنے کسی کا ٹیڑھا پن نہ رہے گا، اور خدا سے رحمان کے سامنے ساری آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم کھسکساہٹ کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے۔ اس دن سفارش کچھ کام نہ دے گی، مگر ہاں اس شخص کی شفاعت کام دے گی جس کو خدائے رحمان اجازت دے اور جس کی بات کو پسند فرما دے۔ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ پیچھے گزر چکا، اللہ سب کو جانتا ہے، اور لوگ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور اس دن اس حی و قیوم کے آگے سارے چہرے جھک جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا ہوگا وہ نامراد ہوگا، اور جس نے نیک کام کیے ہوں گے اور ایماندار بھی ہوگا تو اس کو نہ انصافی کا اندیشہ نہ ہوگا اور نہ نقصان۔ اور دیکھو اسی طرح ہم نے اس کو عربی قرآن کر کے نازل کیا ہے، اور اس میں طرح طرح سے ڈرانے کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں اور یہ قرآن ان کے لیے کچھ سمجھ پیدا کرے۔ تو یاد رکھو اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے بڑا عالی شان ہے، اور اے پیغمبر قرآن کی وحی تم پر نازل ہو چکنے سے پہلے تم قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو، اور یہ دعا مانگا کرو کہ پروردگار مجھے اور زیادہ علم عطا فرما۔ اور بلا شبہ ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم نہ پایا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ پھر ہم نے کہا اے آدم، بلا شبہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں یہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ بلا شبہ تمہارے لیے جنت میں یہ آرام ہے کہ تم اس میں نہ کبھی بھوکے رہو گے اور نہ ننگے ہوگے، اور بلا شبہ اس میں تم نہ پیاسے ہوگے اور نہ دھوپ میں تپو گے۔ پھر شیطان نے ان کے یعنی آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ اے آدم، کیا میں تم کو ہمیشگی کا درخت نہ بتاؤں، اور ایسی بادشاہی جس کو کبھی زوال نہ ہو؟ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں ان پر کھل گئیں، اور وہ جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا، بس وہ راہ سے بھٹک گئے۔ پھر ان کے رب نے ان کو نوازا تو رحمت سے ان پر توجہ فرمائی اور راہ پر قائم کر دیا، پھر حکم دیا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت پہنچے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ تو راہ سے بھٹکے گا اور نہ مصیبت میں پڑے گا، اور جو شخص میری نصیحت سے منہ پھیرے گا تو اس کے لیے تنگی کی زندگی ہوگی، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے پروردگار، تو نے مجھ کو اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں اچھا خاصا دیکھنے والا تھا۔ ارشاد ہوگا
ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ تیرے پاس ہماری آیتیں تھیں تو تو نے ان کو بھلا دیا تھا، اور اسی دن آج تو بھلا دیا گیا ہے۔ اور دیکھو، اسی طرح ہم ہر اس شخص کو بدلا دیتے ہیں جو حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے۔ اور یاد رکھو کہ آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر تک رہنے والا ہے۔ کیا ان لوگوں کو اس بات سے بھی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے ہم بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے، جن کے رہنوں کی جگہ میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بلا شبہ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ 16واں رکوع مکمل ہوا۔ اور اے پیغمبر، اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے نہ ٹھہرا دی گئی ہوتی اور جزا و سزا کا وقت مقرر نہ کیا گیا ہوتا تو ان لوگوں پر بھی عذاب لازم ہو جاتا۔ بس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو، اور سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اور رات کی گھڑیوں میں بھی تسبیح کرو، دن کے اطراف یعنی دوپہر کے لگ بھگ بھی تسبیح کرو، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ اور زیب و زینت کی ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھو جن سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہم نے کئی جماعتوں کو دیکھ رکھا ہے، تاکہ اس حال میں رکھ کر ہم ان کو آزمائیں۔ اور تمہارے پروردگار کا عطیہ بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر جم جاؤ۔ ہم تم سے روزی کے طالب نہیں، بلکہ ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، اور بہتر انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر ہمارے پروردگار کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ ان سے پوچھو، کیا ان کے پاس اگلی کتابوں میں یہ روشن نشانی نہیں پہنچی؟ اور اگر ہم ان کو قرآن نازل کرنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر ڈالتے تو یہ لوگ ضرور کہتے، کیا اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف ایک پیغمبر کیوں نہیں بھیجا کہ ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہم تیرے کلام کی پیروی کرتے؟ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو، یہاں ہر ایک انتظار کرنے والا ہے، تو تم بھی انتظار کرو۔ ان قریب تم جان لوگے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون منزل مقصود پر پہنچ گیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔